الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو احکام کفارات میں کفارات کے اقسام آپ کو بتا چکے. ٹھیک، ان احکام میں سے آج پہلا حکم کفارہ مرتبہ کے بارے میں ہے. کفارہ مرتبہ میں یہ تھا کہ فرض کریں 2-3 چیز کفارے کی آپ کو بتائیں گے، لیکن ان میں ترتیب ہے کہ پہلے یہ مثلا یہ چیز اگر یہ نہیں ہو سکتی تو پھر یہ چیز، یہ نہیں ہو سکتی تو یہ چیز. تو بعض کفاروں میں ایسے تھا کہ عبد کو آزاد کرنا تھا، یا 2 مہینے روزے رکھنے تھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا تھا. تو فرماتے جہاں پر ترتیب میں عبد کی بات آئے سب سے پہلے آپ کو عبد آزاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر عبد کے آپ مالک ہیں تو عبد کو آزاد کر دیں. ٹھیک ہے، اور اگر عبد کے مالک نہیں ہے لیکن قیمت آپ کے پاس ہے تو آپ کو عبد خرید کرنا پڑے گا، اور پھر آپ عبد کو کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے. اچھا، میرے پاس عبد کی قیمت تو موجود ہے، لیکن اگر میں عبد خرید کرتا ہوں تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، یا میرے پاس عبد کی رقم موجود ہے لیکن میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. اس رقم سے میرا عبد بھی آ سکتا ہے، اگر چاہوں تو میرا گھر بھی ہو سکتا ہے. اب کیا کروں؟ فرماتے ہیں کہ عبد کی قیمت سے پہلے آپ کو اپنا گھر استثناء کرنا ہوگا. اگر آپ کو نوکر کی ضرورت ہے، ملازم کی ضرورت ہے تو اس کی تنخواہ الگ کرنی ہوگی. اگر آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو اس کی قیمت بھی الگ. یعنی ضروریات زندگی سے اگر پیسے عبد کے بچتے ہیں تو پھر عبد خرید کر کے آزاد کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو پاتی تو پھر اسلام خواہ آپ کو یہ کیا ہے گلا دبانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ آپ ضروریات زندگی پوری کرو. اب عبد چونکہ آپ آزاد نہیں کر سکتے تو اب آپ 2 مہینے روزے رکھو. یعنی آپ کو سزا کفارہ تو لگ گیا. ٹھیک ہے، وہ کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے. پہلی صورت میں عبد ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہے، آپ روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد پھر فرمانا چاہتے ہیں کہ جس ہم عبد کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا شرط؟ فرماتے اسلام. سکندر صاحب، اگر آپ کے پاس مسلمان عبد بھی ہے، کافر عبد بھی ہے، تو کافر کو آزاد کریں گے تو وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ جب اسلام نے کفارہ لاگو کیا آپ پر تو اس کفارے کا بھی کسی مسلمان کو فائدہ ہونا چاہیے. وہ مسلمان عبد کو آپ کیا کریں؟ آزاد کریں. اچھا، اسلام شرط ہے یا ایمان خاص؟ یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی مانتا ہو؟ کہتے نہیں، ہمارے یہاں پر یہ کیا ہے، اسلام شرط ہے. یعنی اگر سنی عبد ہے تو بھی اس کو آپ کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں، شیعہ ہے تو بھی اس کو آپ آزاد کر سکتے ہیں. اگرچہ بعد میں ایمان کی بھی شرط لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر شیعہ عبد آزاد کریں گے تو آپ کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. پہلی شرط اسلام. دوسری شرط وسلامت من العیوب. وہ عبد جو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں کچھ عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے عبد آٹومیٹک آزاد ہو جاتا ہے، لہذا وہ عبد جو آٹومیٹک آزاد ہونا تھا اس کو آپ کفارے میں آزاد نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کون سے عیوب ہیں؟ ان عیوب میں سے مثلا ایک عیب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کوئی سزا دی، اس کا ناک اور ہونٹ کاٹ دیے. جیسے پتہ نہیں اور اقوام میں تو یہ سخت سزا دی جاتی ہے یا نہیں، کم از کم سندھی بلوچوں میں تو یہ سخت سزا ہے. یعنی اگر کوئی آپ کا مجرم ہے، آپ اس کی سزا سخت دینا چاہتے تو اس کا ہاتھ ٹانگ نہیں کاٹتے، اس کا ہونٹ اور ناک کاٹ دیتے ہیں. تو یہ جہاں بھی جائے گا ہر ایک اس سے پوچھے گا کہ یہ حالت آپ کے ساتھ کس نے کی ہے. اگر اس قسم کے اس میں عیوب ہیں تو وہ تو خود عیوب کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا، لہذا اس کو کفارے کی صورت میں آزاد کرنا صحیح نہیں ہے. بات واضح ہوگی. اس کے بعد پھر فرمانا چاہتے ہیں کہ جس عبد کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے کوئی عوض نہیں لے سکتے. ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے 5,000 دو تو میں تمہیں آزاد کروں. اگر 5,000 کے عوض میں آپ اسے آزاد کریں گے تو یہ بے عنوان کفارہ آزاد نہیں ہوگا، بلکہ بے عنوان عوض جو ہے وہ آزاد ہوگا. ٹھیک ہے بھائی میرے، یہ بات واضح ہو گئی. اب ایک اور مسئلہ میں آپ کو کہتا ہوں
کہ جو کیا ہے اعتق عبدک انی، تو اپنا عبد میری طرف سے آزاد کر دے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ تو اپنے ہی کفارے میں آزاد کر لیکن اس کے پیسے میں تمہیں دوں گا. اگر یہ مطلب ہوگا پھر تو مشکل ہے کہ یہ میری طرف سے کفارہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں بھائی عبد تمہارا ہے، تم میرے وکیل ہو کہ مجھ پر جو کفارہ ہے اس میرے کفارے کی وجہ سے اپنا عبد آزاد کر دو، نتیجے میں تمہیں پیسے دوں گا. یعنی گویا کہ میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا عبد مجھے بیچو، پھر مجھے بیچنے کے بعد میری طرف سے کفارے میں آزاد کر دو. ہاں اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے. آپ وکیل بنے ہیں تو آپ کسی اور کی طرف سے عبد کو آزاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا تو عبد میرا تھا، خریدا حافظ صاحب نے، تو ان کی ملکیت میں جائے گا یا نہیں؟ بس ہم کہتے ہیں بھائی ملکیت میں جائے نہ جائے، آزاد کرنا تھا نا، آزاد ہو گیا. فرماتے ہیں ہمیں شریعت نے ایک قانون بتایا، لا عتق الا فی ملکت، آپ کسی کو آزاد نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ آپ کی ملکیت ہو. تو اس عبد کو پہلے آپ کی ملکیت میں آنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اس کو آزاد ہونا پڑے گا. کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے ملکیت میں آ جائے گا، لیکن کب؟ جب انہوں نے کہا تھا اعتق عبدک انی، اس وقت ان کی ملکیت میں آئے گا، یا جب آزاد ہو رہا تھا اس وقت ان کی ملکیت میں آئے گا، یا آزاد ہونے کے بعد کشف ہوگا کہ یہ ان کی ملکیت میں تھا اور اب آزاد ہو گیا. بہرحال کہتے ہیں بھائی کسی نہ کسی طریقے سے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، جس کی طرف سے آزاد ہو رہا ہے اس کی ملکیت میں اس کو آنا چاہیے. اگر ملکیت میں نہیں آئے گا تو پھر وہ آزاد نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوگی؟ چلیں اب عبارت پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کا ساتھ ہوگا. وَيَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ، اور معین ہے عبد کو آزاد کرنا، فی المرتبۃ، اس کفارہ میں جو ترتیب کے ساتھ دیا جاتا ہے، بے وجدان رقبہ، البتہ اس صورت میں آپ عبد آزاد کریں گے جب عبد وجدان یعنی آپ کے پاس موجود ہو، پایا جائے، ملکن آپ کی ملکیت ہو، او تسبیباً، یا کسی سبب سے آپ کی ملکیت میں آ سکتا ہے، ابھی ہے نہیں لیکن آ سکتا ہے. کیسے؟ کما لو ملک ثمن، یہ شخص قیمت کا مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ وجد البازل لہا، یا وہ وجد البازل لہا، اور اس نے پایا بھی ایک بندہ، بازل ویسے تو دینے والا لیکن یہاں پر بیچنے والا، کوئی ایسا بندہ بھی جو عبد کو بیچنے والا بھی ہے. لہا کی ضمیر بیٹا رقبہ کی طرف جائے گی. زیادتاً، البتہ یہ قیمت اضافی ہونی چاہیے، الدار ہی، اس کے گھر سے، وسیاب ہی، اور اس کے کپڑوں سے، اللائقن بحال ہی، وہ گھر اور کپڑے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، وہ خادم ہی اللائق بے، اور یہ پیسے عبد کی قیمت اس کے خادم سے بھی اضافی ہونی چاہیے. یعنی اگر خادم کی اس کو ضرورت ہے تو پہلے اپنے لیے خادم کا بندوبست کرے، اللہ ایک بحالی، وہ خادم جو اس کی حالت کے مطابق ہو. مثلا میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی خادم جو میری گاڑی بھی چلائے، مجھے کھانا بھی پکا کے دے، مجھے سہارا بھی دے، تو لازمی اس قسم کا خادم تو مہنگے والا ہوگا، کیونکہ وہ ڈرائیوری کو بھی مد نظر رکھے گا، اپنے بورچی ہونے کو بھی مد نظر رکھے گا. بہرحال اب المحتاج ہے، یا اس کی حیثیت تو خادم کی نہیں ہے، سب کہتے ہیں اس کو خود کو نوکر بننا چاہیے، لیکن اب یہ محتاج ہے کس کی طرف؟ خادم کی طرف، ٹھیک ہے. وقوت یوم و لیلۃ، اور اسی طریقے سے ایک دن رات کے کھانے سے اضافی اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہ قیمت، ٹھیک ہے. اپنے لیے لہو ول عیال ہی، اور اپنے گھر کے افراد کے لیے الواجب نفقہ، جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، وہ وفاء دین ہی، اور اگر یہ مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد عبد کی قیمت بچے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يُطَالَبْ بِهِ، اگرچہ اس بندے سے قرض کی مانگ نہیں ہو رہی، کوئی جو ہے اسے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اپنا قرضہ دے دو نا. لو تکلف الآدم الاتق اجزہ، جناب سلطان شاہ صاحب یہ کریں کہ اگر کسی بندے کے پاس عبد کی قیمت نہیں تھی لیکن خود کو زحمت میں ڈال کر پھر بھی اس نے عبد مہیا کیا اور عبد کو کفارے میں آزاد کیا، کیا یہ مجزی ہے؟ اجزا ہو، جی ہاں یہ اس کے لیے مجزی ہے، اس کا کفارہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ مطالبت الدیان، ہاں لیکن اگر وہ قرضی اس کو کرے کہ ہمیں قرضہ دے دو، پھر بھی ان کو قرضہ نہیں دے رہا اور ان پیسوں سے عبد خرید کر کے آزاد کرے گا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟
شریعت کہتی ہے کہ جب تم سے قرض مانگیں تو اس وقت اپنی عبادات نہیں کرو. تو یہ عبد کو آزاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے نہیں آئی ہے اور نہیں موجب بطلان ہے, وہ عبادت کو کیا کر دیتی ہے, باطل کر دیتی ہے. لنہی عن العتق, اس لیے کہ نہیں کی گئی ہے آزاد کرنے سے, حین اذن جب قرض مانگ رہے ہوں, وہ عبادت, جبکہ جو ہے کیا بیٹا یہ عتق کیا ہے, عبادت ہے. اور آپ اپنی طرف سے پھر ایک اور جملہ بھی لگا دیں, والنہی مفسد للعبادت, اور نہیں جو ہے عبادت کو فاسد کر دیتی ہے. والعبرۃ بالقدرت عند العتق للوجوب, دیکھیں کتنی زحمت کر کے آپ کو ہر ایک چیز کلیئر کر کے بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عبد کی آزاد کرنے کی قدرت ہو. قدرت سے مراد وہ وقت ہے جب کفارہ واجب ہوا تھا, اس وقت قدرت ہونی چاہیے تھی, یا جب آپ کفارہ ادا کر رہے ہیں, کہتے ہیں جب ادا کر رہے ہیں اس وقت قدرت ہونی چاہیے, وجوب کے وقت والی قدرت مراد نہیں ہے. والعبرۃ بالقدرت عند العتق, آزادی کے وقت آپ کے پاس یہ قدرت ہونی چاہیے. للوجوب, وجوب کفارہ کے وقت قدرت جو ہے کیا ہے وہ معتبر نہیں ہے. ویشترط فی رقبۃ, فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا, رقبہ کی طرف. ویسے رقبہ سے مراد کیا ہے, گردن, لیکن یہاں عبد کی معنی میں آیا ہے. شرط ہے اس عبد میں کیا ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان کیسے ہوگا, وہو الاقرار بشہادتین, وہ یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کرے. مطلقہ, مطلقہ پھر شیعہ ہو یا سنی کوئی فرق نہیں ہے. علی الاقوی وہو المراد, اور یہی اسلام و مراد ہے. من الایمان, ایمان سے. کون سی ایمان, ٹھیک ہے, کون سا, المطلوب فی الآیہ, آیت میں کیا کہا ہے, فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, آیت بھی نیچے لکھی ہوئی ہے بھائی, آپ مومنہ گردن کو یا رقبہ کو آزاد کرو. مومنہ بے معنی مسلمہ, ایمان سے مراد ایمان خاص نہیں ہے. ولا یشترط الایمان الخاص, کہتے خاص ایمان شرط نہیں ہے عبد کے آزاد کرنے میں. وہ ایمان خاص کیا ہے, الولاء, وہ ائمہ معصومین کی ولایت کو قبول کرنا. الازہر, الازہر جار مجرور, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, لا یشترط, لا یشترط الازہر, بظاہر ایمان خاص شرط نہیں ہے. اچھا, اگر ہم کوئی چھوٹا بچہ خرید کر کے آزاد کریں, یا چھوٹا بچہ میری ہی ملکیت ہے اس کو آزاد کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. کہتے چھوٹا بچے کے تو اسلام کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر اس کے والدین مسلمان ہیں تو یہ بچہ بھی مسلمان کے حکم میں اس کو آزاد کر سکتے ہیں, یا اگر والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو بھی اس کو آپ آزاد کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دونوں غیر مسلم ہیں تو پھر یہ بچہ بھی فی حکم الکفر اس کو آزاد نہیں کر سکتے. وَطِفْلُ أَحْدِ الْمُسْلِمَيْنِ, دو مسلمانوں میں سے کسی ایک کا بچہ, دو مسلمان یعنی بیوی شوہر, وہ کیا ہے, بے حکم ہی, وہ اسی مسلمان کے حکم میں ہے. وَإِسْلَامُ الْأَخْرَسِ, اچھا اگر کوئی عبد گونگا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ مسلمان ہے؟ مثلا وہ یوں کہے, ٹھیک ہے, اللہ ایک ہے. پھر مثلا جیسے ہمارے پاکستان میں طریقہ ہے کہ سنی جب رسول اکرم کا نام لیتے ہیں تو یوں کر دیں, مثلا گونگا پھر یوں کرتا, ٹھیک ہے, تو اس کا اسلام ثابت ہو جائے گا, کیونکہ وہ بول تو نہیں سکتا, وہ کوئی اشارہ ایسا کرے جسے ہمیں پتہ چلے کہ وہ توحید اور رسول کا اقرار کر رہا ہے. وہ اسلام المسوی بالغن, اچھا اگر آپ کے پاس عبد نہیں تھا, جنگ میں آپ نے کسی کافر کو قیدی کر دیا, مسوی مرمی کے وزن پر آپ نے اس کو قیدی کر دیا, اب وہ مسلمان ہے یا مسلمان ہے؟ کہتے اس قیدی کی دو حالتیں ہیں, یا بالغ ہے یا نابالغ ہے. ٹھیک ہے, اگر بالغ ہے تو پھر کیا کریں گے, ہم اسے کہیں گے کہ بھائی بشہادتین, شہادتین پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے, اگر پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے, اب اس کو بھی آزاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ قبل البلوغ, لیکن اگر بالغ ہونے سے پہلے وہ اسیر ہوا ہے, بے انفراد المسلم بھی, جبکہ اس کو اسیر کرنے میں مسلمان منفرد تھا, یعنی اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھے. ایک بندے نے مثلا جو کیا ہے, اقبال نے اس کو اسیر کر لیا, ٹھیک ہے, تو کہتے وہ بھی کیونکہ اسیر کرنے والا مسلمان ہے تو اسیر ہونے والا بھی فی حکم المسلم, وہ مسلمان کے حکم میں ہو جائے گا. عند المصنف و جماعت, یہ کس کا نظریہ ہے کہ قیدی قید کرنے والے کے حکم میں ہے, مصنف کے نزدیک اور ایک جماعت کے نزدیک. وہ ولد زنا, اچھا
حرام زادہ بچہ اس کو کس کے ساتھ ملحق کریں گے؟ فرماتے ہیں بہما، وہ بھی ملحق ہوگا جناب کس کے ساتھ؟ وہ اس کا اسلام کیسے ثابت ہوگا؟ بہما شہادتین کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ البتہ بلوغ کے بعد مشاہد، ٹھیک، وہ بطبعیت ہی، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے وہ بطبعیت ہی، اور جناب یہ جو بچہ قید ہو کے آیا ہے اگرچہ حرام زادہ ہی تھا، وہ تابع ہوگا کس کا؟ بسابی، قید کرنے والے کا، القول ایک قول کے مطابق۔ وہ فی تحقق ہی بالولادہ من مسلم، کیا یہ حرام زادے کا اسلام متحقق ہوگا جب وہ پیدا ہوتا ہے کسی مسلمان کے نطفہ حرام سے؟ مثلا زانی مسلمان تھا، زنا کر عورت غیر مسلم تھی، اس زنا سے یہ حمل ہوا اور یہ پیدا ہوا، اب کیا ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ یا عورت مسلمان تھی، زانی غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے، وجہ اس میں دو وجہ ہیں۔ اب پہلی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان کے حکم میں نہیں ہوگا، کیوں؟ من انتفاع ہی شرعن، بھائی شرعی طریقے پر یہ بچہ منتفی ہے، یعنی لا حرمت للحرام، حرام کا کوئی احترام نہیں ہے، نتیجے میں یہ مسلمان کے حکم میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شرعی طریقے سے بیٹا یہ مسلمان نہیں، لیکن اگر حقیقت اور لیبارٹری میں جا کے چیک کریں گے وہ تو بتا دیں گے کہ یہ فلاں کے نطفے سے ہے۔ وَتَوَلُّدِ الْحَرَامْ زَادَہ من المسلم، حقیقت، لیکن حقیقت میں یہ ہے تو پیدائش مسلمان کی، تو اس میں مسلمان والا حکم ہونا چاہیے۔ جب قید کرنے والا ایک کافر کو مسلمان کے حکم میں لا دیتا ہے، صرف اس نے قید جا کے اس کو کیا ہے، بس یہ زناکار نے تو بیج بویا ہے، اگرچہ وہ اسلام کی اجازت کے بغیر بویا، لیکن بیج تو اس کا ہے۔ فلا یکسر الزانی المسلم عن الصابی، تو نتیجے میں یہ مسلم زناکار قید کرنے والے سے کم نہیں ہے۔ والاول اقوا، لیکن کیا کریں کہ پہلا قول جو ہے کیا ہے وہ قوی ہے کہ بھائی بھلی مسلمان کے نطفے سے ہی پیدا ہو پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ خوب، وسلامت من العیوب، بھائی جس بندے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اس میں گلشیر پہلی شرط کیا تھی؟ ہاں ٹھیک، دوسری شرط یہ کہ وہ سالم ہو عیوب سے۔ کون سے عیوب؟ الموجبت للعتق، وہ عیوب جو سبب بنتے ہیں کس کے؟ آزادی کے۔ اب میں نے کیا کہا؟ الموجبت رضا، کیوں اس کو جر پڑا؟ احسن، تو ٹھیک ہے، وہ ہی کی ضمیر جاری عیوب کی طرح، وہ کون سے عیب ہیں؟ فرماتے ہیں الامیو، اندھا ہونا، ٹھیک ہے، اگر اندھا ہے تو وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا۔ والاقعاد، زمین گیر، یعنی جو چل پھر نہیں سکتا، زمین پہ پڑا ہوا ہے، وہ خود بخود آزاد ہوگا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کفارے میں آزاد کرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والجزام، بیٹا یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، جزام کی، یہ بیماری والا بھی آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا۔ وہ تنکیل، جس کا جو ہے ناک، ہونٹ، کان کاٹی جائے، یہ بھی آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا۔ الصادر ان مولا، البتہ اگر یہ اعضاء اس کے مولا نے کاٹے ہیں تو یہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر میرے عبد پہ کسی اور نے ظلم کیا ہے، اس نے اس کے یہ اعضاء کاٹ دیے، تو میں اس کو اپنے کفارے میں آزاد کرنا چاہوں تو سلطان شاہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے۔ وہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے بیٹا؟ تنکیل کی طرف۔ یہ تنکیل کیا ہے؟ ان یفعل بہ، انجام دیا جائے عبد کے ساتھ، فعلاً فضیًا، ایک انتہائی دردناک کام۔ ویسے فضی بیٹا گلیظ، برا، دردناک یہ ترجمہ دے سکتا ہے۔ بأن یجد انفہ، اس کی ناک کاٹی جائے، ٹھیک ہے، او یقلع اذنیہ ہے، یا اس کے دونوں کان جو ہے کیا ہے ادا پٹنے کے چھاجے وہ کاٹے جائیں، اکھاڑے جائیں، ٹھیک ہے۔ ونحوہ ہی، یا اس قسم کی اور جو ہے کیا مثلا اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں، ٹھیک ہے۔ لانعتاقہ ہی، اس لیے کہ عبد آزاد ہو جائے گا بمجرد حصول هذه الاسباب، ان اسباب کے حاصل ہونے سے۔ انعتاق کا مطلب یہ ہے مالک آزاد کرے یا نہ کرے، آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا، علی المشہور۔ فلا یتصور ایقاع العتق علیہ ثانیہ، تو پھر تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کو ہم ڈبل آزادی دیں۔ بھائی جب ایک مرتبہ آزادی ہو گئی تو پھر ڈبل آزادی کس کی؟ کوئی ڈبل آزادی نہیں ہوگی۔ ولا یشترط سلامتہ من غیرہا، شرط نہیں ہے
عبد کا سالم ہونا ان عیوب کے علاوہ دوسرے عیوب سے، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی، اس کی 2 انگلیاں کٹ گئی، سکندر صاحب مرتضی شاہ کی طرف نہیں توجہ کریں، ٹھیک ہے، اس کے آدھا پاؤں کٹ گیا، کہتے ہیں ان کی وجہ سے جو کیا ہے ہم اس کو پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ کفارے میں آزاد نہیں ہوگا۔ وَيُجْزِ الْأَعْوَرَ، اعور یعنی کانا، کانے کو آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کر سکتے ہیں جناب رضا، دوسری طرف بھی ہاتھ ڈالیں کتاب میں پڑ جائے گی۔ اعرج لنگڑا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ اقرأ گنجا، اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ خصی کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ اسم یعنی جو ہے کیا ہے گنگا، اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ وہ مقطوع احد الاذنین، جس کے 2 کان میں سے ایک کان کٹا ہو، اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ والیدین یعنی احد الیدین، 2 ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کٹا ہو، اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ ولو ما احدى الرجلین، اگر جو ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو بھی اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ والمریض، بیمار کو آپ کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ فِي مَرَضِهِ، اگر یہ بیماری اس کو ایسی ہے جو اسی بیماری میں مر جائے گا، پھر بھی آپ اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ والحرم، بوڑھے کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ والعاجز عن تحصیل کفایتہ، اور اس عبد کو بھی کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں جو عاجز ہے، اپنی ضرورت جتنا بھی نہیں کما سکتا، اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ وَقَذَا مَن تَشَبَّثَ بِالْحُرِيَّةِ، اسی طریقے سے آپ اس عبد کو بھی آزاد کر سکتے ہیں جس میں آزادی کی خوشبو آ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی مولا کسی کو کہتا ہے انت حر دبر وفاتی، تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو گئے، تو گویا کہ اس کو آزادی کا آسرا تو مل گیا نا، اب کفارے میں اس کو آزاد کرے تو مزید اس کی آزادی میں جلدی ہو جائے گی، آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ ام ولد، کنیز نے آپ کے پاس آ کے آپ کے ہی بیج سے ایک بچے کو جنم دیا ہے، تو وہ کنیز بھی ام ولد ہو گئے، اس کو بھی آزادی کا آسرا ہے، اس کو بھی آزاد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بقائہ علی الملک، البتہ وہ ابھی آپ کی ملکیت میں ہے، صرف اس کو آزادی کی امید ہے۔ کل مدبر، مدبر اس عبد کو کہتے ہیں جس کو مولا کہے انت حر دبر وفاتی و ام الولد، اس کنیز کو کہتے ہیں جس نے مولا سے بچہ پیدا کیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، اگرچہ ام ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے لیکن اس کو آزاد کرنا جائز ہے۔ لجواز تعجیل اتقاء، اس لیے کہ جائز ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے جلدی آزاد کریں۔ ام ولد بیٹا کب پتہ ہے کب آزاد ہوگی؟ جب اس کا مولا مرے گا، پھر وہ اپنے بیٹے کی ملکیت میں آئے گی، پھر اسلام بیٹے کو کہے گا کہ تم اپنے ماں باپ کے مالک نہیں بن سکتے، نتیجے میں تمہاری ماں آزاد۔ اب کب آگا مرے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی آزاد ہو جائے گی۔ خوب آجا سکندر ان گدھ کے جواب سے گالیں خوب چل سن کرے۔ وفی اجزاء المکاتب، اچھا وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے کتابت کی ہوئی ہے کہ اگر اتنا مال دو گے تو ہم تمہیں آزاد کریں گے، ابھی اس نے مال دیا نہیں ہے، تو اس عبد کو کیا کہیں گے؟ مکاتب یعنی کتابت شدہ، اس کو بھی آزاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الذی لم یتحرر منہ شیء، جس کا ابھی کچھ حصہ بھی آزاد نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ قولان، اب قولان کا تو مطلب ہے کہ اس مکاتب کے آزاد کرنے میں 2 قول ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وَإِجْزَاؤُهُ لَا يَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ، اس مکاتب کو آزاد کرنا مجزی ہے، یہ خالی از قوت نہیں ہے۔ دون المرہون، ہاں جی، عبد کی بات کو لمبا کر دیا۔ آپ نے ایک عبد میرے پاس گروی رکھا تھا، مجھ سے قرضہ لیا تھا، آپ نے کہا جب میں قرضہ ادا کروں گا تو اپنے عبد کو لے جاؤں گا۔ اب اس عبد کو جو میرے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس کو آپ کفارے میں آزاد کر سکتے؟ کہتے نہیں، کیونکہ اس عبد کے ساتھ میرا بھی حق لگتا ہے کہ اگر آپ نے قرضہ مجھے ادا نہیں کیا تو اس کو بیچ کر میں اپنا قرضہ اٹھا لوں گا، تو آپ مرہون کو میری اجازت کے بغیر کفارے میں آزاد نہیں کر سکتے۔ دون المرہون الا ما اجازت المرتہن، مگر یہ کہ مرتہن آپ کو اجازت دے دے۔ بیٹا یہ کتاب رہن پڑھیں گے آپ، کیا پڑھیں گے؟ رہن کا لفظی ترجمہ ہے گروی رکھنا، جو گروی رکھتا ہے اس کو راہن بولتے ہیں، جس کے پاس گروی رکھی جاتی ہے اس کو مرتہن بولتے ہیں۔ میں مشاہد سے قرضہ لے کے یہ کتاب ان کے پاس رکھتا ہوں
کہ جب قرضہ ادا کروں گا تو کتاب مجھے دینا. تو اب میں ہو گیا راہن، یہ کتاب ہو گیا رہن، اور آگے یہ مشاہد ہو گئے مرتہن. والمنظور اتقو، اور اسی طریقے سے اس بندے کو بھی آپ کفارے میں آزاد نہیں کر سکتے کہ جس کی آزادی کا آپ نے نظر کیا ہے. وہ تو انشاءاللہ نظر پوری ہو جائے گی تو آٹومیٹک آزاد اس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ صدقہ تو بہی، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی صدقہ جو کیا ہے جناب وہ ذہن میں رکھا تھا کہ میں یہ اب صدقے میں دوں گا، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، اگرچہ یہ نظر اور صدقہ معلق ہو کسی شرط پر، وَلَمْ يَحْصُلْ بَعْدُ، ابھی تک کوئی شرط حاصل، اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں یہ اب آزاد کروں گا. بھائی ابھی بیٹا ہوا ہی نہیں ہے تو ابھی کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، ابھی بھی آپ اس کو کفارے میں آزاد نہیں کر سکتے. اللہ قول، یہ ایک قول کے مطابق رجحہ المصنف فی الدروس، اس قول کو ترجیح دیے مصنف نے کتاب دروس میں. والخلو عن العوض، اور اسی طریقے سے جناب فرماتے ہیں جس عبد کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کو عوض کی شرط نہیں رکھ سکتے، بلکہ عوض کے بغیر اس کو آزاد کرنا ہے. فلو اعتقہ، اگر کسی انسان نے عبد کو آزاد کیا، وہ شرط علیہ عوضا، اور اس پر شرط لگائی کس کی؟ عوض کی. لم یقع عن الکفارت، تو یہ عبد کفارے کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا. لعدم تمحض القربہ، اس لیے کہ آپ نے قصد قربت خالص نہیں کی، خدا کی قربت بھی حاصل کی اور اس میں کچھ عوض کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہے. وفی انعتاقہ بذالک نظر، اچھا یہ عبد جس کو آپ نے عوض کی شرط پر آزاد کیا ہے، کیا وہ آزاد ہو جائے گا کفارے کی صورت میں؟ نظر، ہم کہتے ہیں مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کفارے کی وجہ سے آزاد ہوا ہے. وقطع المصنف فی الدروس بوقوع العتق، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں قطع پیدا کی ہے کہ یہ آزاد ہو جائے گا. وقضا، قضا کا مطلب عوض کی طرح. لو قال للمالک غیر المالک، اگر اس عبد کے مالک کو کوئی غیر کہتا ہے کیا اعتق ہو ان کفارتک، تم اس بندے کو اپنے کفارے میں آزاد کرو، ولک علیہ قضا، اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. کبھی یہ بھی عوض کی طرح ہے، یہ بھی کفارے میں آزاد نہیں ہوگا. واعترف المصنف ہونا، مصنف صاحب نے اعتراف کیا ہے ہونا یہاں پر، یعنی یہ جو دوسرا بندہ ایسا جملہ کہتا ہے، کیا کہا ہے؟ بعدم وقوع العتق، یہ عبد آزاد نہیں ہوگا مطلقاً، نہ کفارے کی وجہ سے آزاد ہوگا نہ کسی اور وجہ سے. جبکہ عبد خود عوض دے رہا تھا تو اس میں آزادی کا امکان تھا کہ اس نے اپنے پیسے بھرے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. نعم لو امرہ، اگر مولا کو کوئی اور شخص امر کرے، بھائی میں عبد کا مولا ہوں، مجھے امر کرتا ہے کون؟ مثلا سے غلام شبیر صاحب، بعتق ہی، ٹھیک ہے، لعامر بعوض، کہ میں امر کرنے والے کی طرف سے تم اس کو آزاد کرو میں تمہیں پیسے دوں گا، او غیر یا میرے بابا دادا کی طرف سے تم اس کو آزاد کرو میں تمہیں پیسے دوں گا، اجزاء، تو یہ مجھے یہ ٹھیک ہے. والنیت ہونا من الوکیل، تو نیت آزادی کی کون کرے گا؟ وکیل، یعنی میں جو عبد کا مالک ہوں. ولا بد من الحکم، اور ضروری ہے کہ ہم حکم کریں بانتقال العبد الى ملک العامر، کہ یہ عبد عامر کی ملکیت میں گیا ہے، ولو لحظت، ولو یہ کہ کچھ سیکنڈوں کے لیے. کیوں؟ لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے لا عتق الا فی ملک، آزاد کوئی کسی کو نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی ملکیت میں ہو. وفی کونہ ہونا، فی کونہ کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ ملک، ملکیت یہاں پر اس صورتحال میں قبل العتق، آزادی سے پہلے اس کی ملکیت میں جائے گا. او عند شروع اصل عتق، یعنی جیسے ہی آزاد ہونا شروع ہوا اس وقت اس کی ملکیت میں جائے گا. او بعد وقوع صیغۃ العتق، یا عتق کے صیغے جاری کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جائے گا. ثم یعتق، پھر آزاد ہوگا. او بکون العتق کشافا، یا یہ عتق کشف کرتا ہے ان ملک ہی، کہ وہ شخص اس بندے کا مالک ہو گیا تھا بالامر، جیسے اس نے حکم کیا تھا آتق ہو انی، اور جو اس میں 4 وجہ ہیں. والوجہ بانتقال ہی بالامر، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ عبد منتقل ہو جائے گا امر کے ذریعے. المقترن بالعتق، وہ امر جو ملا ہوا تھا کس کے ساتھ؟ عتق کے ساتھ، تو یہ بہتر ہوگا. کشاف وغیرہ والی بات آپ نہ کریں. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد.